سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتی ہیں کہ سبھی بہنیں جانتی ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم رمضان جیسے مبارک مہینے میں، جیسے بلیسڈ مہینے میں ہم داخل ہونے والی ہیں بہت جلد الحمدللہ۔ ایسے مہینے میں داخل ہونے کے ساتھ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پری ریکویسٹس جسے کہتے ہیں، کہ ہمیں وہ معلوم ہو، ہمیں یاد ہو اور ہم ان چیزوں پر دھیان دیں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ اچھے اخلاق ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے بہت کام آئے گا انشاءاللہ رمضان میں، تو یہ بہت بہترین ٹاپک ہے جس سے ہم انشاءاللہ رمضان شروع کریں گے ہمارا انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق یعنی گڈ کیریکٹر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں پرفیکٹ کرنے اچھے اخلاق کو، یعنی جو اچھے اخلاق ہیں ان کو کامل کرنے، ان کو مکمل کرنے میں بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ اگر ہمیں اخلاق سیکھنے ہیں، اچھے اخلاق سیکھنے ہیں، تو ہمیں کس سے سیکھنے ہیں؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں، کیونکہ وہ بھیجے گئے تھے اسی چیز کے لیے۔ کیسے بھیجے گئے تھے؟ بشارت دینے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے، نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کے اخلاق کیا تھے؟ بہت زیادہ اچھے تھے۔ وہ سب سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنے قاعدے سے پیش آتے تھے کہ ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میزان پر، جب میزان قائم ہوگا ہمارے اعمالوں کا، تو اس میزان پر اچھے اخلاق سے بھاری اعمال اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میزان آپ کا، یہ وزن آپ کا اچھے اعمالوں کا بھاری رہے، اور برے اعمالوں کو کیا کرے؟ یعنی ایک بھاری ہوگا تو دوسرا کیا ہو جائے گا؟ پھر ہلکا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں ایسا ہو تو آپ کو بہترین اخلاق اپنانے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ تم میں سے بہترین اسلام میں وہ ہیں جن کے سب سے بہترین اخلاق ہیں اور جو ان کی یعنی سمجھ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا جو روزہ ہوگا وہ صرف بھوک اور پیاس کا نہیں ہوگا، صرف بھوک، پیاس، نماز، قرآن، ذکر۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے تمام اعضاؤں کا روزہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہماری زبانوں کی حفاظت کریں، ہم ہمارے ہاتھ پیروں کی حفاظت کریں، کہیں یہ اعضاء ہمارے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سب چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، یہ سب چیزیں پہلے ہی سیکھ لیں، پہلے ہمارا ایک گول بنا لیں کہ ہمیں رمضان میں کیا نہیں کرنا ہے، وہ چیزیں فلٹر کر دیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے اخلاقوں کو برا بناتی ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ ہم فلٹر کر دیں گے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس میں ہوتا ہے، ظاہر سی باتیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، اور پھر غصے سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑنے آئے اور تم سے کوئی بحث کرے تو تمہیں اس سے کیا کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں،
کیونکہ ہمیں ہمارا روزہ ان فضول بحث پر، ان فضول باتوں پر ضائع نہیں کرنا ہے. یہ جو فضول جھگڑے ہیں، چھوٹی موٹی جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دیکھیے یہ پروون ہے کہ انسان اگر جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا جو غصہ رہتا ہے وہ انہی لوگوں پر نکلتا ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ آس پاس کے لوگوں پر ہی انسان کیا کرتا ہے، اپنا غصہ نکال دیتا ہے. لیکن یہ نیچرل ہے، پر اس سے زیادہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اچھے عملوں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اللہ کی رضامندی دے گی. تو پھر یہ غصہ، یہ جھگڑا، یہ کیسے رکے گا؟ صبر سے اور معاف کرنے سے اور نظر انداز کرنے سے. کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناپسند ہے تو آپ کیا کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے. کوئی ایسی غلطی ہے جو آپ کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، اسے نظر انداز کر کے معاف کر دیں گے. اور صبر کریں گے، کیونکہ صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ کیا ہے، بے حساب ہے. اب دیکھیے کچھ چند باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکھیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی ٹپس ہم، یعنی کیسی کوئی اخلاق ہے، کوئی اچھی چیزیں ہیں، ہم کیسے وہ ہمارے کیریکٹر میں انسٹل کر سکتے ہیں، ہم کیسے ڈیلی بیسس پر اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ دیکھ کر ہم وہ چیزیں میں بتاؤں گی اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. ہمیں سیکھنے سے زیادہ، میرے بولنے سے زیادہ، آپ لوگوں کے سننے سے زیادہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم سبھی کو، مجھے بھی، کہ ہم ان چیزوں پر، ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دعائیں بھی مانگنی کہ اللہ نے اگر ہمیں یہ علم دیا ہے، یہ توفیق دی ہے سیکھنے کی، تو اللہ ہمیں صبر بھی دے یہ عمل کرنے پر، یہ اخلاقوں کو اپنانے پر. کیونکہ دیکھیے انسان برائی سے رک جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اچھے کام کرنا اسے بھاری پڑتا ہے، اس پر وہ بھاری گزرتے ہیں، اس میں وہ صبر نہیں آتا. تو اسی لیے ضروری ہے یہ صبر بھی ہم کس سے مانگیں گے، اللہ سے. کیونکہ اگر اللہ نہیں دے گا تو پھر ہم کتنی کوشش کر لیں، کتنی جدوجہد کر لیں، لیکن ہم یہ صبر حاصل نہیں کر سکیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے جو اسلامی بھائی بہن ہیں، یا ہمارے بھائی بہن ہیں، یا جو بھی بھائی بہن ہمارے دین میں ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا بھی دین مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. یہ کتنی ضروری اور کتنی امپورٹنٹ بات ہے ہر معاملے میں. اگر کسی کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا، آپ ناپسند کرتے ہیں، اس شخص کو بھی آپ ناپسند کرنے لگتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ اگر ایسا رویہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یا آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر آپ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے دل پر کیا گزرے گی. اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اگر پورا کا پورا دین میں اترنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے اپنا ایمان، تو پھر وہ کیا کرے، وہ ایسی چیزوں کو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب ہم ایک دوسرے کو چیزیں دیتے ہیں، رشتہ داروں میں گفٹس دیتے ہیں، دوستوں میں گفٹس دیتے ہیں، تو ہم کیسی چیزیں دیتے ہیں، ہم دیکھیں ہم کیا چیزیں دے رہے ہیں. ایسی چیز جو ہم ناپسند کریں گے، ایسی چیز کی کوئی ہمیں دے دے تو ہم دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں. کیا ہم ایسے گفٹس دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، ایک رشتے کی اصلاح کرتی ہے، ایک رشتے کو امپروو کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے. اچھا رویہ، تحفے دینا، اچھے سے پیش آنا، حال چال پوچھنا، یہ سب کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں، جھگڑا، فساد، جلن، حسد کو دور کر کے رشتہ مضبوط کرتی ہے. تو ہم ہمارے بھائی بہنوں کے لیے وہی چیزیں پسند کریں، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے ایسی ہی چیزیں پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کریں گے. ابھی رمضان ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہم گفٹس دیں ایک دوسرے کو، تو آپ دیکھیے آپ کیا گفٹ دے رہے ہیں، آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی وہ دے دے کہ آپ لیں گے، اگر آپ لیں گے تو بے شک آپ دوسروں کو دیجیے. اسی لیے ہمیں ہمارے بھائیوں سے، ہمارے بہنوں سے ایسے پیش آنا ہے جیسے کہ وہ رویہ، وہ بیہیویئر ان کے سامنے جو ہم پسند کریں گے. اگر ہم نہیں پسند کریں گے تو ہم نہیں کریں گے. اور کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے، ہمیں معافی مانگنی ہے.
یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ کہ ہم ہمارے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں, اور یہ بھی بات کہ ہمارے بھائی کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کریں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی جگہ ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے آپ پسند نہیں کرتے وہاں جانا, آپ کو پتا ہے وہاں پر کیا ہے, وہاں پر برائی ہے اور آپ پسند نہیں کریں گے, آپ جائیں گے نہیں وہاں, اور آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی, آپ کا دوست یا کوئی رشتے دار وہاں جا رہا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جانے دیں گے اسے؟ آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ اسے منع کریں گے, آپ اسے روکیں گے, کیونکہ ہم اسے پسند نہیں کرتے. آپ کو وجہ پتا ہے, آپ کے دوست کو شاید نہیں پتا, آپ کے رشتے دار کو وجہ نہ پتا ہو, تو ہم کیا کریں گے؟ ہم روکیں گے. یہ بھی بھلائی ہے, یہ بھی بھلائی ہے. ہم روکیں کیونکہ وہ چیز ہم نہیں پسند کرتے, تو ہم ہمارے رشتے دار, دوست یا کوئی بھی, ہم اسے بھی کرنے نہیں دیں گے. اور اگر جب ہم ایسا کریں گے, وہی چیزیں پسند کریں گے جو اپنے لیے کرتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے یعنی جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ مکمل ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ میں ایمان لائے اور آخرت میں ایمان لائے, اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے یا تو پھر وہ چپ رہے. کیا حکم دیا گیا ہے ہمیں؟ اچھا بولنے کا. اب یہ اچھی باتوں میں کون سی باتیں آ گئی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جب کہیں پر بھی یعنی حلقے جمتے ہیں, محفلیں جمتی ہیں, تب کیا ہوتا ہے؟ یا تو گوسپنگ ہوتی ہے, پہلا نمبر 1 گوسپنگ ہوتی ہے. لوگ ایک دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں, گوسپ کرتے ہیں, بہت زیادہ سوال کرتے ہیں ایک دوسروں کی نیچی زندگیوں میں. دیکھیے, ایک ایمان والا جو ہے اسے صرف اپنے معاملے کی فکر ہونی چاہیے, وہ دوسروں کے معاملے میں انکوائری نہیں کرتا ہے. جب اس کا وہ بات سے کوئی لینا دینا نہیں, تو وہ بات میں پڑتا ہی نہیں ہے, ایسی باتوں سے وہ دور رہتا ہے. تو ایسی محفلوں میں سب سے زیادہ غیبت ہوتی ہے, گوسپنگ ہوتی ہے. بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اگر محفل لگ رہی ہے, یعنی کوئی فنکشن ہے, کوئی ایونٹ ہے, کوئی بھی جگہ رشتے دار مل رہے ہیں, دعوتیں ہیں, یہ حلقوں میں, یہ محفلوں میں بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر اچھی بات نہیں ہو رہی ہے اور صرف برائیاں ہو رہی ہیں, بے فضول باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر کیا ہے؟ آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ایسی محفلوں میں آپ بیٹھنا چھوڑ دیں یا ان لوگوں کو منع کریں اچھے طریقے سے. رشتے داری ایسی ہے کہ ہمیشہ ہمیں نبھانا ہے. رشتے داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ رحم کے رشتے ہم توڑ نہیں سکتے, یعنی جو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اصلاح کریں گے, ہم منع کریں گے, روکیں گے ایسی چیزوں سے. اور پھر اس کے بدلے ہم کیا چیزیں لائیں گے؟ اچھی چیزیں, اللہ کی باتیں, حدیثیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بھی لیکچر دینا شروع ہو جائیں. تھوڑی تھوڑی چھوٹے چھوٹے ایگزامپلس, اور ہم یہ ایگزامپلس کب دیں گے؟ جب ہم خود سیکھیں گے. کتنے ایگزامپل ہیں جو ہم صحابہ کی لائف ہسٹری سے دے سکتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہم وہ دے سکتے ہیں. کوئی بھی ایک مثال کے طور پر اگر آپ کھجور کھا رہے ہیں, کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک بہت ہی عمدہ کھانا ہے کھجور جو ہے. پھر اس کے اوپر سے کوئی بات, یعنی کوئی بھی ایسی بات, جیسے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان اگر ایک کھجور ہی کیوں نہ دے دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا لے صدقہ دے کر, یعنی تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. تو جو بری باتیں ہیں وہ اچھی باتوں سے ریپلیس ہو جائیں گی. اسی لیے ہم پر کیا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں اور ہم آخرت, آپ سوچیں یہاں پر آخرت مینشنڈ ہے. آخرت کیوں مینشنڈ ہے؟ کیونکہ اس دن حساب کتاب ہوگا اور اللہ ہر چیز کا حساب کتاب لے گا. ہمارے نام اعمال دیے جائیں گے ہمیں, اس میں سب کچھ لکھا ہوگا جو کچھ ہم نے کیا ہوگا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زبان ہمارے نام اعمال خراب کر دے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اچھا بولیں, اگر نصیحت کریں تو اچھے طریقے سے کریں, تانے بازی نہیں کریں.
لوگوں کو برا بھلا بولنا، تانے مارنا، ان کا مذاق اڑانا. مذاق اڑانا کیا ہے؟ جاہلیت ہے. مذاق اڑانا جاہلیت ہے. کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم آیا کہ اپنے لوگوں سے کیا کہے کہ وہ گائے ذبح کریں، تو لوگوں نے کیا کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ گائے کو پوچھتے تھے. تب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی کہ میں جاہلوں میں ہونے سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی. یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے. یعنی جو مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کا، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. یہ جاہلیت کی نشانی ہے، مذاق اڑانا دوسروں کا. بھلے سے وہ انسان کو برا نہ لگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس بات کو یاد کرے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ دوسروں پر کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں، کیا انفلوئنس ڈالتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کل یہ تھراپیز ہو رہی ہیں، کتنا ہے آج کل ڈپریشن، اینزائٹی. کیوں اتنی تھراپیز لوگ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، پھر ان کو ریکور ہونے میں یعنی بہت زیادہ، یعنی یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں کیونکہ لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول رہے ہیں. اور پھر جو یہ ہمارے الفاظ ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں رہ جاتے ہیں، اور یہ تکلیف جو ہے وہ رہ جاتی ہے. انسان بول کر تو چیزیں نکل جاتا ہے، لیکن تکلیف انسان کے دل پر چھوڑ جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں اچھی باتیں معلوم ہیں ہم بولیں، ہم فضول باتوں میں نہ پڑے. جیسے گوسپنگ ہے، ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بری رکھیں. یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیسی لگتی ہیں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ لگتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ چیزیں یہ فضول ہیں. ہو سکتا گناہ بھی نہیں، ہو سکتا بیک بائٹنگ بھی نہیں ہے، لیکن فضول ہے. آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس سے اچھا آپ کوئی دنیاوی علم سیکھ لیں، دین کا علم سیکھ لیں. دنیا میں بھی کتنی ضروری چیزیں ہیں جو ہم بات کر سکتے ہیں جن کے بارے میں. تو ہم ایسے حلقوں میں، ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے ہم کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے اور اچھی بات کہیں گے. اچھی بات یعنی اگر آپ کسی کو کوئی انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، رشتہ داروں کو اگر کچھ بتانا بھی ہے تو اچھے طریقے سے بتائیں گے. انسٹرکشنز بھی جو دیتے ہیں نا، دیکھیے یہ بہت ہی پروون ہے کہ انسان اچھے سے بولی ہوئی بات بہت جلدی سن لیتا ہے، نہ کہ غصے سے بولی ہوئی بات. تو اگر ہم انسٹرکشن بھی دے رہے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے دیں گے انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ جو رحم کرے گا اس پہ رحم کیا جائے گا، جو معاف کرے گا اس کو اللہ معاف کر دے گا. اب ہم سوچتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں، یعنی کوئی بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر لوگ سوچتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں بہت ہی غصے میں آ کر کہ میں معاف نہیں کروں گی، میں معاف نہیں کروں گا. نہیں، انسان ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہوگی، اس سے بھی ہوئی ہوگی غلطیاں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، اگر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کر دیں. کیونکہ دیکھیے ہم سبھی اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم روز معافی مانگتے ہیں اور یہ امید ہے ہمارے دل میں اللہ معاف کر دے گا. کیا آپ میں سے کوئی بھی ایک سوچتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، سبھی کو امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، ایسی امید اللہ سے رکھتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے بندوں کو معاف بھی کر دیں. اگر آپ کو امید ہے اللہ آپ کو معاف کرے گا، تو پھر آپ اللہ کے جو بندوں سے غلطی ہوئی ہیں ان کی غلطیوں کو بھی کیا کرے؟ درگزر کرے اور معاف کر دیں. تو اللہ کی رضامندی، اللہ کی وہ محبت اور رحم آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اب کوئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بولتا ہے نہیں یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، ہم معاف نہیں کر سکتے. نہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں؟ ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں. ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دکھا دے کہ ہم نے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہمیں بھی نہیں یاد ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے نام اعمال میں لکھ رکھی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا احساس لیں اور کیا کریں؟ معاف کر دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو درگزر کرتے ہیں، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ جس کو جنت جیسی جگہ میں جانے کی امید ہو اور وہاں پر اس کا حصہ ہو، اس میں اتنا صبر ہو. یہ قرآن کی آیتوں میں سے میں بول رہی ہوں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے
बुराई को अच्छाई से दूर करो, बुराई को अच्छाई से दूर करो, ये कहा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें दरगुजर करना है ऐसे मामलों से, ऐसी मुश्किलों से, यानी जब जहां आपको लग रहा है कि ऐसी गलतियां बार बार इंसान दोहरा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको तब अपने ईमान को बचाना है। क्योंकि इस सेटिंग में, ऐसी सेटिंग्स में क्या होता है कि फिर इंसान के अखलाक जाय होते हैं, उसके अखलाक क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, झगड़ों में, जलन में, हसद में, यानी बहुत, यानी जितनी नेगेटिव आप इमोशंस गिना सकते हैं इसमें, सारे नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। तो बेहतर क्या है, इंसान अपनी एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ले। पता ताल्लुक नहीं, कता ताल्लुक क्या है, करना मना है। इसीलिए इंसान अपने ईमान को पहले बचाए, पहले क्या करे, अपने ईमान को बचाए, अपने अखलाक जाय ना होने दे, अच्छे अखलाक जो है। क्योंकि ये बहुत जाहिर है कि जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है, इंसान के अखलाक बद से बदतर होने लगते हैं। बहुत सबर वाले जो लोग रहते हैं उनके साथ भी क्या होता है, उनका सबर का बांध टूटने लगता है। तो बेहतर है कि इंसान एक हेल्दी बाउंड्री बना ले, सलाम दुआ रखे, गलतियों को माफ करे, दरगुजर करे, और अच्छे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से रखे, इंशाल्लाह। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा साथी जो बेहतरीन साथी है अल्लाह का, वो कौन है, जो बेहतरीन है अपने साथी का, और जो बेहतरीन पड़ोसी है, वो अल्लाह का भी बेहतरीन पड़ोसी। यानी ये देखिए, ये बात है कि हम, ये जो छोटी सी एक चीज है, हम अक्सर भूल जाते हैं। हम पड़ोसियों को, यानी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम टीवी देख रहे हैं, आपको पता है टीवी क्या है, बहुत ज्यादा लाउड वॉल्यूम पर है, और आवाज आपके पड़ोसी के घर तक जा रही है। वो लोग शायद सो रहे हैं, उनका आराम करने का वक्त है, अब ये आपकी आवाज जो इतनी लाउड है वो जाकर उनको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये भी गुनाह है, क्योंकि ये छोटी सी चीज जो है आपको बहुत मामूली लग रही है, लेकिन हो सकता है वहां पर किसी की नींद मुकम्मल नहीं हुई हो, तो वो आराम कर रहा है। हम सोचते नहीं, हम सिर्फ ये पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से हमें उतना ही दिखता है जितना हम सोचते हैं। हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कभी चीजें नहीं दिखते, कोई नहीं दिखता। अगर सभी ये करने लगे तो दुनिया का, यानी दुनिया की शक्ल ही कुछ और हो जाए, दुनिया के लोग ही कुछ और हो जाए। हम नहीं दिखते, हम सिर्फ वो दिखते हैं और वो समझते हैं जो हमको सुनना है, जो हमको समझना है, जो हमको देखना है। बाकी दुनिया क्या कर रही है हमें इससे कोई वास्ता नहीं होता, हमें नहीं पड़ी होती। हमें सिर्फ अपने, यानी जो चीजें हमसे कंसर्न रखती हैं हम वही करते हैं, हम वही देखते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हमारे पड़ोसियों को जरा सी भी तकलीफ ना दें, छोटी सी भी तकलीफ हमारी जान से उनको ना हो। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है। और भी जगह क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी का सामान रखा होता है, हमारे ऐसी जगहों पर सामान ना रखें जहां आपको पता है कि आपके पड़ोसी का दरवाजा खुलता है वहां पर। अगर आपको पता है कि आपके पड़ोसी का दरवाजा वहां खुलता है और उसको आने जाने में तकलीफ होगी, आप अपनी चीजें वहां नहीं रखें, आप अपनी चीजें वहां से उठा लें। अपने पड़ोसी को बिल्कुल भी तकलीफ ना दें, बल्कि क्या करें, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करें। अगर आपके घर कुछ पका है, कुछ दावत है, तो आप जाकर खाना दे दें उन लोगों को। फिर आप देख रहे हैं कि आपका पड़ोसी क्या है, और ये पड़ोसी सिर्फ हमारे, यानी जो आस पास के लोग हैं बस वो ही नहीं, या आप समझते हैं कि आप फ्लोर पे रह रहे हैं, बस हमारे पड़ोसी वही हैं जो हमारे बाजू वाले हैं, जिनका दरवाजा हमसे लग कर है। नहीं, आपके जो, यानी दूसरे फ्लोर्स पर हैं, वो भी आपके सब पड़ोसी हैं, क्योंकि आप लोग सब एक ही जगह पर रह रहे हैं। आप जानते हैं कि कोई तकलीफ में है, कोई मिस्कीन है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि मिस्कीन, मिस्कीन की पहचान सिर्फ वही होती है जो वो बताता है, उसको मांगता नहीं है। जाहिरी तौर पर जो दिखता है तो वो समझ आ जाता है वो मिस्कीन है, क्योंकि मिस्कीन मांगता नहीं है। सवाल करने वाले लोग, मांगने वाले लोग जो फुकरा होते हैं, गरीब होते हैं बहुत ज्यादा, वो अलग होते हैं। लेकिन मिस्कीन कौन होते हैं, जिनको जरूरतमंद का ही सामान मिलता है, लेकिन उनको जरूरत होती है और चीजों की, लेकिन वो मांगते नहीं है।
اسی لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے آس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں تو ہم دیکھیں کون ہیں ایسے لوگ، ان کی جا کر مدد کریں، ہمارا فرض بنتا ہے. ہم پہلی چیز تو یہ کہ ہماری وجہ سے، ہماری جانب سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کسی بھی طریقے کی. دوسری کہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں، ہم ان کی مدد کریں، چھوٹی سی چھوٹی مدد ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کی مدد کریں. تیسری یہ چیز کہ ہم جو ریلیشنز ہیں وہ کیا کریں، وہ اچھے سے مینٹین کریں. یعنی اگر آپ کے گھر پر کچھ پکا ہے، کوئی گفٹ ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ جا کر دے کر آئیں. اتنا پڑوسیوں کا کہا گیا ہے کہ صحاباؤں کو لگا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیا تھا، لیکن وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. تو یعنی ایک مسلمان کے اوپر اس کے پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ کیا ہے، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اکثر عورتوں کے ساتھ جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں، سارا فرسٹریشن، سارا غصہ اپنے بچوں پر نکال دیتی ہیں. اپنے بچوں پر یہ چیزیں نکالنا ایک نیگیٹو امپیکٹ انہیں پر ڈالتی ہیں. یہ سائیکولوجی سے پروون ہے کہ آپ کا وہ رویہ آپ کے بچے کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صرف اپنا غصہ اور فرسٹریشن نکال رہے، نہیں، یہ لیٹر ایئرز میں چائلڈ ڈیولپمنٹ میں، کیونکہ یہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک ماں اور بچے کا رشتہ بھی ایک اٹیچمنٹ رہتی ہے، اور اٹیچمنٹس بھی بہت طریقے کی ہیں. تو یہ جو رشتہ ہے اگر یہ ایسا ہے کہ انسان اپنے بچوں پر سارا فرسٹریشن، ماں باپ دونوں ہی فرسٹریشن نکالتے ہیں، غصہ نکالتے ہیں، کے اندر وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، وہ وہی گراسپ کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے ٹریٹ کریں. دیکھیے ہمیں بہت زیادہ لینینٹ نہیں ہونا ہے. آپ دیکھیں گے کہ باہر کی کنٹریز میں، یعنی جو امریکہ ہے، یو ایس ہے، وہاں پر کیا ہے، جو پیرنٹنگ سٹائل ہے وہ بہت الگ ہے، انڈیا سے بہت مختلف ہے، کیونکہ یعنی ایشین کنٹری سے بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پر کیا ہے، بہت زیادہ لینینسی ہے، بہت زیادہ کیئر، کائنڈنس اتنی زیادہ ہے کہ ان چیزوں میں بچہ کیا ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ غلط بھی اگر کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ زیادہ اسٹرکٹ ایکشن لیتے نہیں ہیں. یہ پیرنٹنگ سٹائل ہے ایک طریقے کا. پھر دوسرا کیا ہو گیا، بہت زیادہ سخت ہونا، بہت زیادہ سختی کرنا. یہ ایک طریقے کا پیرنٹنگ سٹائل ہے کہ بہت زیادہ انسان سخت ہو جائے، اتنا سخت ہو جائے کہ پھر بچہ پریشان ہو جائے. اور تیسرا کیا ہے، درمیانی چال، کہ اگر وہ غلطی کرے تو اس غلطی پر اسے ٹوکے، لیکن کیا کرے، پیار اور محبت بھی ساتھ ہی ساتھ رکھے. اور یہ درمیانی چال چلنی ہے ہر چیز میں، ایک مڈل کورس اپنانا ہے کہ ہمارا پیرنٹنگ سٹائل بھی کیسا ہو. ایسا نہیں ہو کہ ہم اتنی چھوٹ دیتے، اتنا لینینٹ. یعنی آج کل کی یعنی ینگ جنریشن ہے، کتنے، دیکھیے اگر ینگ جنریشن برباد ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر دھیان دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے. کتنے مسلمان بچے ہیں سوشل میڈیا پر، یعنی وہ لوگوں کو فکر نہیں ہے دین کی، ان لوگوں کو یہ بالکل بھی فکر نہیں ہے کہ ان کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے. وہ لوگ یعنی انفلوئنسرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان پلیٹ فارمز پر، لیکن وہ لوگ کما رہے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ مسلمان ہیں. یعنی میری سمجھ کے باہر ہے. ضروری ہے کہ ہم ہماری بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ اچھی راہ چلیں. ان کو چھوٹ دے کر، ان کے ساتھ بہت زیادہ لینینٹ ہو کر ہم کیا کریں گے، ہم ان کی آخرت برباد کریں گے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ سختی بھی نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ایک مڈل کورس اپنانا ہے. بہت زیادہ سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے بچہ جھوٹ بولنے لگے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بیلنس کر کے چلنا ہے. اور بڑوں کی کیا کرنا ہے کہ ہم
عزت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پر پہنچ جائیں یعنی ضعیف ہو جائیں تو پھر ان سے اف نہ کہو. ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ بہت ہی زیادہ لینین، بہت ہی پیار محبت والا. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ ضعیف ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انسان یعنی جو اولاد ہے وہ صبر سے کام لے. اب جو کوئی یہ چاہتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے اور اس کی جان میں اضافہ ہو جائے یعنی اس کی لمبی عمر ہو جائے، پھر چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا سلوک کرے، اچھا رشتہ رکھے. دیکھیے پھر رشتہ داروں کے بھی بارے میں کیا آتا ہے کہ جب ہم خرچ کریں اپنے مالوں میں سے تو سب سے پہلے ہم کس کو دیں؟ رشتہ داروں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ سب سے پہلے مسکینوں کو دے دو، سب سے پہلے فقراء کو دے دو، سب سے پہلے مانگنے والے کو دے دو. نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کس پر؟ قرابت دار، جو قریبی رشتہ دار ہیں. جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمیں ان پر خرچ کرنا ہے. اب آپ سوچئے کہ قریبی جو رشتہ دار ہیں، آپ سوچتے ہیں نہیں ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہم دے کر کیا کریں گے؟ نہیں، اگر آپ دیں گے تو آپ اللہ کا حکم مانیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے آپ خرچ کریے. اور دوسری چیز کیا؟ صلح رحمی ہوگی اور آپ کو ثواب ملے گا. آپ دیکھیے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں دگنا اجر ہے. کیوں؟ اب آپ کوئی مسکین کو دے دیں، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن جب آپ رشتہ داروں کو دیں گے تب دگنا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صلح رحمی کی، آپ نے جو یہ ریلیشن تھا اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. کیونکہ یہ چیزیں اگر گفٹس ایکسچینج ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے انسان کی. تو ایک یہ چیز ہو گئی، اور دوسری چیز کیا؟ اللہ کا حکم مانا تو آپ کو اجر بھی ملے گا. اللہ نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے. اب ہم خرچ کرتے ہیں ہمارے رشتہ داروں پر، پلیز ایسی چیزیں نہ دیں جو ان کو ناپسند ہو. جیسے میں نے پہلے بتایا، ایسی چیزیں دیں جو ان کو پسند ہو. اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز پسند ہے یا کسی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھ لیں. بھائی بہنوں سے یعنی انسان، ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں کو کیا پسند ہے، ہم وہ لا کر دے دیں انہیں. کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں ہمارا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے. جیسے ہی اللہ نے کہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال، اس کو اجر کیسا دیا جاتا ہے؟ 10 سے 700 گنا. یعنی 10 تو منیمم ہے، 700 یا اس سے اور بھی زیادہ اسے ریوارڈ ملا جاتا ہے، اسے اجر دیا جاتا ہے. اس سے اتنا ریوارڈ ملتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بات ہوگی. اور جب ہم رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، ہمارے ریلیشنز بھی امپروو ہوتے ہیں اور ہمیں اجر بھی ملتا ہے. تو ہم ایسی چیزیں دیں جن کی ضرورت ہمارے رشتہ دار یا ہمارے بھائی بہن، ان کو ضرورت ہو، ان کو پسند ہو. آپ کو پتا ہے وہ چیز انسان کو خوش کر دے گی، آپ وہ چیز خرید کر دیں. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کمائیے، دیجیے ایک دوسرے کو. ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ پیسے والے تو ہم کیوں دیں، نہیں، اگر ان کے پاس سب کچھ بھی ہے تو بھی آپ دیجیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے. اور اگر اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا وطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے کیا کی؟ ہم نے اطاعت کی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کی لمبی عمر ہو، ہر کوئی یہ چاہتا ہے، تو پھر انسان کیا کرے؟ انسان ہمارے اپنے جو ریلیشنز ہیں، اس کے رشتہ دار قطع تعلق نہ کرے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم ریلیشن مینٹین کریں، اچھا کریں، اور دوسری بات ہم قطع تعلق نہ کریں. یہ رشتے اسی لیے نہیں بنے کہ انہیں کاٹ دیا جائے. یہ رشتے اس لیے نہیں بنے، خون کے رشتے ہیں تو انہیں کاٹنا صحیح نہیں ہے. اللہ نے منع کیا ہے رحم کے رشتوں کو کاٹنے سے. ایسے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جو رحم کے رشتے کاٹتے ہیں، جو خون کے رشتے کاٹتے ہیں، ایسے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ہمارے فیملی ممبرز بہت ڈیفیکلٹ ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو آپ کو ان کے ساتھ رہنے کہا نہیں گیا ہے کہ آپ جا کر رہیے، ان کی خدمت کریے، نہیں.
آپ کیا رکھیے, اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا ایمان برباد کر سکتا ہے, آپ کے اخلاق برباد کر سکتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, آپ ایک ہیلدی باؤنڈری مینٹین کریں گے, اپنا ایمان بچائیں گے. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنا ایمان بچائیں, یہ زیادہ ضروری ہے. باقی چیزیں پھر بعد میں آتی ہے انشاءاللہ. تو ہم پہلے اپنا ایمان بچائیں گے, ہم سلام دعا رکھیں گے, ہم دعائیں کریں گے, کیونکہ یہ چیز ہم کر سکتے ہیں. اور دعاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, ہم دعاؤں کی لسٹ بنا کر رکھیں کہ ہم کیا مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے, کیونکہ ہم جب افطار پر بیٹھیں گے تب ہمیں یاد نہیں آتا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایک لسٹ بنا کر رکھیں کہ ہمیں کیا مانگنا ہے. اپنے فونز میں بنا لیجئے, فون میں بھی کتنی چیزیں ہوتی ہیں, ایپس ہیں, وہاں پر جا کے آپ فیڈ کر دیجئے کہ آپ کو یہ مانگنا ہے, کہ تب یاد نہیں آتا. تو اگر ہم لکھ کر رکھیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو ہم مانگیں گے انشاءاللہ, کیونکہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. یہ حدیث ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی, اللہ رد نہیں کرتا. تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں گے. پھر تیسری ایک چیز رشتہ داروں کے بارے میں, کہ بد سلوکی نہیں کریں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے, بے عزت نہیں کریں گے. تیسری چیز کیا, کہ ہم اچھے سے پیش آئیں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے. اگر ہمارے گھر ہمارے کوئی رشتہ دار آئے ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہم ایسے ہی بھیج دیں گے؟ نہیں, مہمان ہیں, ہمیں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تھے حکم لے کر, تب ابراہیم علیہ السلام نے بھونا ہوا گوشت رکھا تھا, ان کے گھر میں وہ تھا. آپ کے گھر میں جو کچھ ہے آپ وہ رکھ دیں اپنے مہمانوں کے سامنے. یہ ان چیزوں پر کیا کیا گیا, اسلام ان چیزوں کو انکریج کرتا ہے کہ یہ انسان کرے, کیونکہ یہ چیزیں اچھی ہیں, یہ چیزیں قاعدے کی ہیں. تو آپ کے رشتہ دار جب آپ کے گھر آئے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے آگے کھانے کا سامان آپ رکھیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو پانی پلائیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت اچھا فل کورس میل رکھیں, نہیں, جو کچھ آپ کے پاس گھر میں ہو وہ آپ رکھ دیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی چیز لائی جو ان کے گھر میں تھی اویلیبل. تو آپ کے گھر میں جو اویلیبل ہے آپ وہ رکھ دیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ہمارا جو ریلیشن ہے وہ امپروو کرتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال جان میں اضافہ ہو, اللہ آپ کو اور دے, تو آپ یہ چیزوں پر عمل کریں گے. اور اگر آپ کے رشتہ دار غلطی کر دیں, پھر چوتھی چیز, تو آپ معاف کریں گے, آپ درگزر کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی غلطی پتہ چلتی ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ ہوتی, صرف ہمیں پتہ ہوتی ہے. یا کوئی ہمیں کوئی غلطی بتا دیتا ہے, کوئی سیکرٹ بتا دیتا ہے, یا ہمیں ایسے ہی کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوسرے کو بتاتے ہیں, پھر دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے, پھر یہ بات کیا ہوتی ہے, پھیلتی ہی چلی جاتی ہے, اور یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جاتی ہے, یعنی یہ بہت ایک ہاٹ گوسپ بن جاتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیں گے تو اللہ آپ کی غلطیوں کو چھپائے گا. اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیں گے, دوسروں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے, تو اللہ آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا. امام شافعی نے کہا کہ دوسروں میں غلطیاں نہ نکالو, دوسروں کی غلطیاں مت ڈھونڈو, کیونکہ تم میں بھی فالٹس ہیں, تم میں بھی غلطیاں ہیں, تم میں بھی نقص ہے, اور ان لوگوں کے پاس بھی زبان ہے. تو اگر ہم اپنی زبان سے دوسروں میں خامیاں نکالتے ہیں, دوسروں میں فالٹس نکالتے ہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ خامیاں اور فالٹس آپ میں بھی ہے, اور وہ دوسرے کے پاس بھی زبان ہے. تو انسان کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے. جو لوگ دوسروں کی خامیاں اور دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, پھر وہ ایسے لوگ شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں, شیطان نے انہیں پکڑ لیا ہے. ان کا جو وقت ہے, آپ سوچیے وقت کتنا قیمتی ہے. ابھی آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو
سب پتا چلے گا کہ یعنی ہمارے پاس یہ کرنے کا وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ کرنے کا وقت نہیں ہے, وقت کتنی جلدی بھاگ رہا ہے, ہمیں گھر کے کام ہے, ہمیں پھر کلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے. تو آپ سوچیے یہ قیمتی وقت جو آپ کا بھاگ رہا ہے وہ آپ دوسروں میں خامیاں اور دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کے بارے میں گوسپ کر کے کیوں آپ کو ضائع کرنا ہے؟ آپ اپنا معاملہ دیکھیں. اور اگر آپ کو ایسے کسی کی فالٹ پتا بھی چلے تو آپ کو کیا کرنا ہے, اسے ڈھانکنا ہے. یہ نہیں کہ آپ 10 جن کو جا کے جس سے آپ مل رہے ہیں تو آپ اس سے جا کے بول رہے ہیں کہ پتا ہے اس شخص نے ایسا کیا تھا. یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ آپ میں بھی غلطیاں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی غلطیوں کو ڈھانکے تو آپ بھی کیا کریں گے, آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو ڈھانکیں گے. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جو گناہ اس شخص نے کیا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے آگے جا کے ہم سے ہو جائے. ہم بہت کانفیڈنس میں ہوتے ہیں, ہم دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں, نہیں یہ گناہ تو ہم کبھی نہیں کریں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا دن لاتا ہے کہ وہ گناہ انسان, کیونکہ جو شخص دوسروں کو بدنام کرے گا کسی گناہ کے بارے میں, اس شخص کو بدنام کرے گا جس نے آلریڈی معافی مانگ لی ہے. جو گناہ کیا اس پر اس نے معافی مانگ لی ہے, پھر کوئی اور اسے کیا کرتا ہے, بدنام کرتا ہے, اسے بے عزت کرتا ہے, تو اللہ اس سے بھی وہ گناہ کروائے گا پھر. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ اگر کسی کی غلطی ہے تو ہم درگزر کریں اور دوسروں میں جا کر نہیں بولتے پھریں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں, اس میں وہ غلطیاں ہیں. نہیں, آپ میں بھی بہت غلطیاں ہیں. ایک کوٹ تھا, انگلش کا ایک کوٹ ہے, what Susie says of Solly says more of Susie than of Solly. یعنی ایک لڑکی دوسری لڑکی کے بارے میں جو برائیاں کرتی ہیں, ایک لڑکی ہے دوسری لڑکیوں کے بارے میں کیا کری, بہت زیادہ برائیاں کر رہی ہے, تو وہ لڑکی کی جو برائیاں وہ کر رہی ہے اس سے زیادہ تو یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ خود ایز اے پرسن کیسی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم ہماری زبانوں کو صرف اچھا بولنے میں, صحیح بولنے میں, حق بات کرنے میں, اچھی بات کرنے میں استعمال کریں, اور یہ ساری چیزوں سے کیا کریں, بچیں. ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں نہیں پتا, ہم بہت ان اویئر ہیں فیوچر کے بارے میں, ہمیں نہیں پتا ہم سے کب وہ غلطی ہو جائے. ہمیں لگتا ہے, ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے, ہم کوئی حجاب نہیں کرتا, کوئی نماز نہیں پڑھتا, تو ٹھیک ہے بولیے, اچھے طریقے سے بولیے, اسے بے عزت کر کے اس کا مذاق اڑا کر, یہ طریقہ نہیں ہے. یا اس کو اپنے سے نیچا سمجھ کر نہیں, آپ کو اصلاح کرنی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوسروں کو نیچا دکھانے, دوسروں کیونکہ وہ لوگ دین پر نہیں ہے, وہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں, ہم دین سکھا رہے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگیں. نہیں, اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا ہے دنیا میں. اللہ نے آپ کو دنیا میں اس لیے, یہ جو جتنے بھی یعنی یہ اسپیکرز ہیں, اگر میں ہماری بات کروں, ہم بھی کیا ہیں, ہم بھی یعنی ہم پوری غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کی جو لائٹ ہے, اللہ کا جو علم ہے, ہم صرف میڈیم ہے پھیلانے کے, اللہ کے علم کو پھیلانے کے, ہم صرف ایک میڈیم ہے, ہم رول ماڈلز نہیں ہیں. ہم ایک میڈیم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے آپ تک یہ دین پہنچنے میں. اگر ہمیں رول ماڈل کو دیکھنا ہے تو ہمیں کسے دیکھنا ہے, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے, کیونکہ وہ طریقہ اللہ نے پسند کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھیجے گئے, پرفیکٹ اخلاق کے ساتھ, پرفیکٹ. تو ہمیں انہیں دیکھنا ہے. یہ جتنے بھی اسپیکرز ہیں, جتنی بھی ٹیچرز ہیں, انہیں ہمیں رول ماڈل نہیں بنانا ہے, ان سے اچھائی کو لینا ہے. ہم سارے میڈیمز ہیں اللہ کے, ایک ذریعہ ہے آپ تک علم پہنچانے کا. تو آپ کیا کریں گے, علم سیکھیں گے سنت طریقے سے, بدعتوں کو چھوڑیں گے, قرآن اور سنت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے, دھیرے دھیرے کر کے. ایک دم سے ہر چیز میں کودنا, ایک دم سے ہر چیز اپنے اوپر فرض کر لینا, یہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی انسان پھر بہت زیادہ تھک جاتا ہے, اور پھر جب وہ تھکتا ہے تو شیطان وار کرتا ہے اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم درمیانی چال چلے, ہم دوسروں میں غلطیاں نکالنے سے پہلے اپنی غلطی ڈھونڈ لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. دوسروں کو بالکل بھی نیچا نہیں دکھائیں, بالکل بھی نہیں.
آج کوئی حجاب نہیں کرتا، کل انشاءاللہ کرے گا اگر اللہ نے ہدایت دے دی. آج کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کل انشاءاللہ اللہ نے ہدایت دے دی تو آپ سے بھی زیادہ پابند ہو جائے گا نماز کا. ہمیں محبت بتانی ہے، ہمیں نیچا نہیں دکھانا ہے. ہم بھائی بہن ہیں، ہمارے لیے ہر ایک کیا ہے، سب کوئی کیا ہے، ہمارا بھائی ہے دین میں. سبھی کو جنت جانا ہے، تو یہ گول سب کا ایک ہے. ان کا گول الگ نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جانا چاہتے. جو دوسرے لوگ ہیں جو شاید اتنے پابند نہیں ہیں نماز اور روزے اور دوسرے جتنے بھی اللہ نے کام کہے ہیں کرنے کے لیے، ان کا گول جہنم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے اتنی ہدایت نہیں دی، لیکن اللہ چاہے تو وہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ نہیں ہیں جو ہدایت دیتے، ہم ہیں جو ہدایت دیتے ہیں. اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا. پھر دوسروں کے بارے میں برا بھلا بولنا، یعنی غیبت کرنا ان کی پیٹوں کے پیچھے. اگر جو بات بولی ہے وہ بری ہے اور سچ ہے تو وہ غیبت ہے. جو بات بولی ہے وہ بری ہے اور جھوٹ ہے تو وہ بہتان ہے. یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. اب غیبت کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بات اپنے بھائی یا بہن کے بارے میں اس کی ایبسنس میں کہنا جو اسے ناپسندیدہ گزرے، اس پر جو اسے وہ ڈسلائک کرے، اسے ناپسند ہو وہ چیز، اور آپ ایسی بات اس کی ایبسنس میں بولیں، اسے غیبت کہتے ہیں. اور جو غیبت کرتا ہے وہ کیا دیتا ہے سامنے والے کو؟ اپنے اچھے اعمال دے دیتا ہے. اب غیبت ایسی چیز ہے نا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کر لیتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے کیا لگتا ہے کہ یہ تو حقیقتاً ہے، یہ جھوٹ تھوڑی ہے، ہم سچ بول رہے ہیں، ایسا ایسا ہوا ہے. لیکن وہ شخص کیا کرے جسے واقعی میں کوئی صلاح کی ضرورت ہے، کہ وہ صلاح ایڈوائس، اسے صلاح چاہیے، اسے ایڈوائس چاہیے، تو مشورے کے لیے بول رہا ہے، ایسا شخص کیا کرے؟ پھر ایسا شخص اس انسان کا نام نہ بتائے، ایسا شخص اس انسان کا نام نہ بتائے، اور پھر مشورہ کرے اور پھر صلاح لے لے. لیکن غیبت کرنا ایسا ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیبت کرے تو اس کی مثال کیسی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم ناپسند کرو گے، اس کو کراہت ہوگی اس سے. ایسا ہے غیبت کرنا، اس سے کمپیئر کیا گیا ہے. یعنی اگر انسان سوچے بھی، آپ ایک پل کے لیے سوچیے کہ آپ مردے بھائی کا گوشت ہمیں سوچ کے ہی گھین آ رہی ہے، ہمیں کراہت اور ہم اتنا ناپسند کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسی ہی غیبت کو ناپسند کرو. غیبت ایسی چیز ہے، یعنی دونوں کو کیا کیا گیا ہے؟ ایکول کیا گیا ہے، ایک سملٹیٹیوڈ ہے، دونوں میں سملیرٹی بتا رہی کہ غیبت کرنا کیسا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے. تو آپ سوچئے جب یہ اس سے کراہت ہو رہی ہے تو پھر اس سے بھی ہونی چاہیے. جب ہم یہ ناپسند کر رہے ہیں، یہ سوچنے سے بھی ہمیں نفرت، ہمیں گھین آ رہی ہے، تو غیبت کے لیے بھی سیم ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آسانی سے غیبت کر لیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آپ کیا کریں گے اگر کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی تو آپ کس سے کہیں گے؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ وہ ہر وقت تیار ہے سننے کے لیے. آپ سوچئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اویلیبل ہے. آپ سوچئے آپ کو رات میں کسی کو فون کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کر لیں، اپنے گھر والوں سے ہی بات کر لیں، لیکن سب کیا ہے؟ سب سو رہے ہیں. آپ کسی کو جگا کر کریں گے بات؟ نہیں، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے. سب سو رہے ہیں، تب کون اویلیبل ہے؟ اور ہر وقت کون اویلیبل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم ہر چھوٹی چیز، ہر اپنا چھوٹے سے چھوٹا دکھ ہم کس کو بولیں گے؟ اللہ کو بولیں گے، کیونکہ جیسا اللہ سمجھے گا ویسے لوگ نہیں سمجھیں گے. تو ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، کیونکہ دیکھیے یہ غیبت ایسا گناہ ہے جس کی معافی، یعنی غیبت کر کے کسی کی ریپوٹیشن ڈاؤن کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، اس کی معافی انسان وہی شخص سے مانگ سکتا ہے. اور اگر اس نے یہ معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن اس کے اچھے اعمال اس شخص کو دے دیے جائیں گے.
اور پھر اگر جس نے برائی کی اس کے پاس اچھے اعمال نہیں ہے دینے کے لیے، تو پھر جس کی برائی کی ہے اس کے برے اعمال اس پر ڈال دیے جائیں گے جس نے برائی کی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے میں بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں اور مجھ سے بہت دور ہے، قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوں گے، وہ کیا ہے؟ جو بے فضول باتیں کرتے ہیں، جو دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں اور بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں. کسی کے بارے میں برا بھلا بولنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں غیبت کرنا منع ہے؟ رشتے خراب ہوتے ہیں غیبت کرنے سے. آپ سوچئے، آپ جس کے پاس جا کر جس کی برائی کر رہے ہیں وہ انسان اس انسان کو اچھا سمجھتا تھا. اب آپ نے برائی کی تو کیا ہوا؟ اس کا نظریہ بدل گیا. اب وہ شخص کا اور جس کی برائی کی ہے، یعنی فرسٹ پرسن نے تھرڈ پرسن کی برائی کی سیکنڈ پرسن کو جا کر، تو اب فرسٹ اور تھرڈ پرسن کا تو رشتہ بگڑا ہی تھا، تو سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کا بھی کیا ہوا؟ رشتہ بگڑ گیا. اور اس کے آفٹر ایفیکٹس اور بھی زیادہ ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں. یہ بیک بائٹنگ سے، غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ رشتے خراب ہوتے ہیں، لوگوں کی عزتیں جاتی ہیں، ریپوٹیشن ڈاؤن ہوتی ہے. اور جو ایسا کرے گا، دوسروں کی عزتیں کو یوں اچھالے گا غیبت کر کر کے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن وہ اس کے اعمال، اچھے اعمال اس شخص کو دے دے گا. تو ضروری ہے کہ انسان، اب یہ چیز کہ ہم نے تو بہت لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، تو ہم پھر کیا کریں؟ اگر آپ کی غیبتیں جو آپ نے کی ہیں دوسروں کے بارے میں اگر ان تک پہنچی ہے اور انہیں یہ بات پتا چلی اور تکلیف ہوئی ہے کہ غیبت ہوئی تھی میری، تو پھر آپ کو ان لوگوں سے معافی مانگنا پڑے گا. اور اگر ان تک نہیں پہنچی ہے تو پھر آپ صرف اللہ سے معافی مانگیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے. اگر آپ کی غیبتیں کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ دوسرے تک پہنچی ہے جس کی غیبت کی، تو اس سے سن کر تکلیف ہوئی ہے، پھر اس سے معافی مانگنا پڑے گا. اور اگر نہیں تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں اور ایسے گناہ سے بچیں گے. یہ خطرناک قسم کے گناہ ہیں، یعنی ایک فیملی سیٹنگ کو برباد کرتے ہیں. یہ گناہ ایسے ہیں کہ اچھے خاصے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں. کسی کی بھی غیبت کرنا، کسی کے بھی بارے میں پیٹھ پیچھے برا بولنا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا یہ سب چیزیں کرنا. اور کیا ہم کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں برا بولا ہے اس کے بارے میں کیا کر دیں؟ پھر ہم اچھی باتیں بول دیں. اس سے بھی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. معافی مانگنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ہم اچھا بول دیں. تو ہم غیبت سے جتنا ہو سکے ہم بچیں گے. بہت ہی ایک طریقے کا ٹیمپٹنگ سن ہے نا، ٹیمپٹ کرتا ہے انسان کو یہ گوسپ اور یہ بیک بائٹنگ. پتا نہیں، یعنی شیطان اتنا انسان کو اکساتا ہے یہ چیزیں کرنے میں، اور انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ اتنے آسانی سے کر جاتا ہے. تو ہم جتنا ہم اللہ کی مدد مانگیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم صبح اور شام کے اذکار پڑھیں. یہ ساری برائیوں سے بچاتے ہیں. صبح اور شام کے اذکار جتنے اللہ تعالیٰ نے شر بنائے ہیں دنیا میں، سارے شر سے بچاتا ہے الحمدللہ. ایک کوٹ ہے کہ ایک عقل مند شخص پہلے سوچتا ہے اور پھر بات کرتا ہے، لیکن ایک بیوقوف شخص پہلے بات کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے. تو آپ کو چننا ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں جانا ہے. ہر کوئی کیا پسند کرتا ہے کہ اسے عقل مند کہا جائے، کوئی بیوقوف ہونا پسند کرتا ہے، لیکن عقل مند کیا ہوتے ہیں؟ اکثر خاموش ہوتے ہیں. عقل مند لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اکثر خاموش ہوتے ہیں. تو جب آپ کی بات میں وزن ہو، آپ کی بات اچھی ہو، آپ کی بات دوسروں کی بھلائی کے لیے ہو تو آپ کہیں، ورنہ آپ کیا کریں؟ آپ خاموش رہیں. کیونکہ ہم نے پہلی حدیث کیا پڑھی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ میں اور آخرت کے دن پر، اگر اس کے پاس کچھ بھلا ہے بولنے کے لیے، کچھ اچھائی ہے تو وہ بولے، ورنہ وہ کیا رہے؟ وہ چپ رہے. پھر اب غصہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
ایک شخص اپنے غصے کو قابو کر لے تو پھر اللہ بھی اس کا جو عذاب ہے اس سے دور رکھے گا. اب رمضان ہے, آپ جانتے ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ہمارے غصے پر قابو رکھیں. سرکش شیاطین کیا ہیں؟ قید ہیں, لیکن کچھ شیاطین ہیں جو وسوسے ڈال سکتے ہیں, اور سرکش شیاطین بھی کس طریقے سے وسوسے ڈال سکتے ہیں. ضروری ہے ایسی چیزیں اوائڈ کریں جس سے آپ کو غصہ آتا ہو. آپ جانتے ہیں آپ کے ٹریگر پوائنٹس کیا ہیں؟ ہر ایک شخص کو پتا ہوگا کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس کا غصہ ٹریگر کرتی ہے. آپ کو وہاں پر اس پر ورک کرنا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو کوئی چیز ہے جو ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, آپ کو وہ چیز وہیں رکھی ہوئی پسند ہے, اور آپ جانتے ہیں آپ کے بچے ہیں, گند مچاتے ہیں, چیزیں یہاں وہاں پھینکتے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے. اللہ کے لیے اگنور کریں گے, صرف اللہ کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں. آپ کو اللہ کے لیے اگنور کرنا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ چیزیں رکھیں گے, آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے اچھے سے. یعنی بچوں کی بھی ہم کیا کریں گے؟ جب ہم بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے, اصلاح کریں گے ان کی اسلام کے طریقے سے. آپ دیکھیے بچوں کے لیے بھی آج کل اسلامک پروگرامز ہیں, اسلامک کارٹونز ہیں, بہت کچھ اویلیبل ہیں. اسلامک ٹی ویز یعنی جو ٹیلی ویژن پر سبسکرائب کر کے ہم لے سکتے ہیں, چینلز ہیں بہت سارے. تو ہم ایسی چیزوں کے ذریعے سے, یعنی ان چیزوں میں ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہم گھر پر کیسے رہیں. بچوں کو یہ چیزیں سکھانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یعنی گند نہ مچائے. یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر کی, جس سے کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے, فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کا فرسٹریشن نکل کر آتا ہے. تو ہمیں ایسے ٹریگر پوائنٹس ڈھونڈنے ہیں کہ ہمیں کیا چیز ٹریگر کرتی ہے, پھر اس پہ ورک کرنا ہے. کوئی دوسری چیز ہے جو آپ کو غصہ دلاتی ہے. کتنے لوگوں کو یعنی اس طریقے کا کھانا چاہیے اور اس طریقے کا کھانا چاہیے. نہیں, رمضان کھانے کے لیے نہیں ہے پلیز. یہ کلچر جو ہے یہ ایشین کنٹریز کا, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ رمضان کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ کلچر ہم نے بنا لیا ہے کہ رمضان کیا ہے, کھانے کے لیے. اچھے سے اچھے پکوان بننے چاہیے, آپ کھائیں اچھا, پر اپنا سارا وقت صرف کھانے میں نہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ ڈش وہ ڈش, یعنی 10 قسم کی ڈش چاہیے, پھر کھانے میں یہ چاہیے, پھر افطار میں الگ چاہیے, پھر سحری میں کچھ الگ چاہیے. یعنی سحری بھی الگ الگ ہونی چاہیے, کھانا بھی روز الگ الگ ہونا چاہیے. آپ کو جو پسند ہے آپ تھوڑا بنائیے. اور دیکھیے یہ جو آپ بنا بھی رہی ہیں روز, یہ بھی کیا ہے, اللہ کی عبادت ہے. انسان کو یہ چیزیں اللہ نے کیا کہا ہے, حلال کھائیے اور اچھا کھائیے. انسان کو پسند ہے یہ سب چیزیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کھانا پسند کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ان میں روح پھونکی اور ان کی روح اوپر سے اتری, یعنی اوپر سے ان میں جان آئی, تو انہوں نے پہلے جنت کے میوے دیکھے اور اس کی طرف دوڑنے کی کوشش کی, اور وہ گر گئے کیونکہ تب تک ان کے پیروں میں جان نہیں آئی تھی. تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے یعنی جو اچھی چیزیں ہیں, جو بری چیزیں ہیں, اس میں فرق سیکھے. کیونکہ یہ چیزیں کہاں کام آتی ہیں, الٹیمیٹلی ہمارے اخلاق تک. اگر آپ کو کوئی کھانا نہیں پسند ہے, آپ چپ چاپ کچھ اور کھا لیجئے, یا کھا لیجئے اللہ کے واسطے, اللہ کے لیے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اللہ کے لیے کریں گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ آپ کو اجر دے گا, اور اللہ بہترین دیتا ہے. اگر آپ صبر کر لیں وہ وقت, تو اللہ آپ کو بہترین دیتا ہے. اللہ زبانوں سے بولی ہوئی دعا تو قبول کرتا ہی کرتا ہے, دل کی خواہشیں بھی پوری کرتا ہے, اگر آپ غور کریں گے تو. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ سبھی, اور جب آپ دیتے ہیں, آپ جانتے ہیں ایک چیز تھی جو میں نے اپنی دوست کو دے دی تھی, اور پھر مجھے یعنی میری بہن نے میرے گھر پارسل بھجوایا. میں نے جتنی چیزیں منگوائی تھیں وہ تو آئی, لیکن اس کے ساتھ وہ چیز بھی آئی جو میں نے اپنی دوست کو گفٹ دے دی تھی, اور وہ چیز میں نے منگوائی بھی نہیں تھی, لیکن وہ چیز میرے پارسل میں تھی. آپ سوچئے, جب انسان غور و فکر کرتا ہے ان چیزوں پر, اور جب انسان دیتا ہے, رشتے مینٹین کرتا ہے, تو اللہ اس کو اور دگنا دیتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جیسے ہم نے آج سیکنڈ جو جز تھا ہمارا سیکنڈ پارا تھا, اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہمیں دوڑ لگانی ہے نیکیوں کی طرف, نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی ہے.
وہی کرنا ہے ہمیں، رمضان میں بھی یہی کرنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے. پلیز وہ چیزوں کو فلٹر کر دیجئے جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں. سوشل میڈیا ہے، ٹائم لمٹ لگائیے یا تو بند ہی کر دیجئے. اگر آپ ٹائم لمٹ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ اس طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتے تو بند کر دیجئے. ویسٹ مت کریے اپنا ٹائم. اچھی چیزیں دیکھیے، علم سیکھیے، کلاسز اٹینڈ کریے، آپ کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا ان چیزوں میں. علم سیکھنا بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. میں آپ سے کچھ اچھا بولوں، آپ دوسرے سے جا کر بولے تو پھر وہ عمل کرے تو سارے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ یہ جو چین کریٹ ہوتی ہے سب کو ہی کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم غصے سے پرہیز کریں گے، بچیں گے. ایسی ہم خود اپنا انٹروسپیکشن کریں گے، خود اپنے آپ کی پوری ہم وہ چیزیں کریں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں غصہ دلاتی ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے غصے کو ہم قابو کریں گے اس طریقے سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے پاس سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنا وقت پر. پھر میں نے پوچھا پھر؟ تب کیا کہا انہوں نے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہ ہم کیا کریں؟ حسن سلوک کریں. اس میں سب سے پہلی بہترین چیز کون سی ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. یہ بہترین تحفہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ کیا رکھے، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کو دین اور دنیا دونوں میں بھلائی دے، دونوں میں اچھائی دے، نیکی دے، اچھا رکھے. تو یہ بہترین چیز ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. پھر اچھا سلوک کریں گے، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، کیونکہ ماں باپ بھی کیا انسان ہے، ماں باپ نے پیدا کیا ہے لیکن وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی غلطیوں کو درگزر کریں گے، ان کو گفٹس دیں گے، تحفے دیں گے، ان کی باتیں جو ہیں، ان کی ایڈوائس جو ہے، ان کے جو صلاح ہے، مشورے ہیں، ان کو لیں گے. اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں دنیا میں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اور جو ان کے دوست تھے دنیا میں، یعنی ان کے جو جتنے بھی دوست موجود ہیں، ان سے جا کر ملیں گے، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کیا کرتے تھے؟ قربانی کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں تک گوشت پہنچواتے تھے. جب بھی وہ قربانی کرتے تھے تو گوشت وہ کیا کرتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی دوستیں تھیں، یعنی جتنی فرینڈس تھیں، وہ جا کر ان تک گوشت پہنچواتے تھے. تو آپ سوچیے آپ اس طریقے سے یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس بات پر میں مکمل کروں گی. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ پھر پوچھیے مجھ سے.